بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال لیا، اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھنے کے بعد اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنا شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سے علی بن سفیان نے فرمایا، حضور آپ کہاں جانے کے ارادے رکھتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے علی بن سفیان کو اشارتاً کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان بھی جانتا تھا کہ جس جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جا رہے ہیں وہاں صرف سلطان کا اکیلا جانا ہی بہتر ہے، لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی، اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں، گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ ایک غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا، اور لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغامات دینے جاتے سلطان اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ لے کر نہ جاتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اس بزرگ کے پاس پہنچے تھے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مشروب تیار کیا۔ سلطان نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاری کی۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ کو فرمایا کہ حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں، کل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا، اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری رکھنا، اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے، لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی گزرے تھے اس راستے پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا، اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکو کے حملے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو ایک بستی نظر آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھونپڑی کے آگے جا رکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے گھوڑے کی جیسے ہی آواز اس بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی، اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ کی آج رات میرے پاس قیام کریں۔ آپ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو مسافر سمجھا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں بہت مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا اور سلطان کو پیش کیا۔
بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمان ہیں۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کی دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بوڑھی عورت کو کہا کہ اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا اے مسافر، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے، اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے، اور ہر سال ہماری بستی میں چٹھی ڈال کے جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے، اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے، اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا اماں جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کماری لڑکی کی بلی لے۔ شیطان کبھی انسان کا خون پیتا ہے؟ تو اس بڑی عورت نے کہا کہ بیٹا یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کماری لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا اماں جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا اے مسافر، اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھایا جائے گا، اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی، اور اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو اس بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت تو اطمینان ملا، لیکن یہ خوف اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بوڑھی عورت کو کہا اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کو اس مندر میں بٹھانے کی بات کریں تاکہ میں اس رات سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا تو اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اس لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا اماں جان اگر آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج کی رات اس رات سے پردہ اٹھاؤں گا۔ اس بوڑھی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں جا کر بٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اسی وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتارا، سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، سمندر کے کنارے وضو کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا۔ اتنے میں تہجد کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گئے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف صبح جب بستی والوں نے بوڑھی کی
بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ گئی۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اکٹھے ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا، بوڑھی اماں، اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا کہ رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ مسافر کو، جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اس کو میں نے بٹھا دیا تھا اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے اور دیکھا کہ جا کر دیکھیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا، ہے بستی والے، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 برس مندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا لیکن مجھے تو کوئی ایسا شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا، پھر اے مسافر، ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف ہر طرف رات کو جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا، لہذا آپ کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کی بلی چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بہادری اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دی اور فرمایا، اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی۔ میری بیٹی کے علاوہ اور کوئی اس دنیا میں موجود نہیں تھا، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، ماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتے ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشانی میں تھیں لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، آخر تم ہو کون؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے بستی والے، میں سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، اے سلطان المعظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ان بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔